حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اپنی ماں کے ساتھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انجیل عطا کیا تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین کی بات کرتے، مذہب کی بات کرتے، دین عیسوی کی احکامات و مقامات کی ترتیبات پر روشنی ڈالتے تو یہودی مخالف ہو جاتے۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ بالآخر یہودیوں نے یہ سوچا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ ہم انہیں جان سے مار دیتے ہیں تاکہ تورات اور انجیل کے بعد معاملہ ٹھپ ہو جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو حواریین ہے وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اگر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہم انہیں ہٹا دیں گے۔ بالآخر یہ معاملہ طے پا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مکان پر تشریف فرما تھے کہ شیطان نے یہودیوں کو جا کر اس بات کی اطلاع دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ فلانی جگہ پر تشریف فرما ہے۔ چنانچہ 4000 یہودی آ کر اس مکان کا، اس جگہ کا گھیراؤ کر لیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ، ان لوگوں نے ہماری ماں پر الزام لگایا، آج یہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں، پتہ نہیں یہ ہمارے متبعین کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عمران میں ارشاد فرمایا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ اے عیسیٰ میں تمہیں بچاؤں گا، ان یہودیوں سے بچاؤں گا، ورافعک الی، اور اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور جو آپ کی والدہ پر الزام لگائے ہیں میں اس الزام تراشی کی صفائی پیش کروں گا، اور آپ کے یہ متبعین ہیں ہم انہیں قیامت تک سرخرو اور بلند رکھیں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر آپ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو قیامت میں ہم فیصلہ کر دیں گے جس میں یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب یہودی اس مکان کا گھیراؤ کر لیے تو اس میں کا ایک شخص اس مکان کے اندر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہودی کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم مشابہ کر دیا۔ جب وہ باہر آیا تو یہودیوں نے پکڑ کر اسے قتل کر دیا، تو یہودی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تردید میں آگے ارشاد فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور یہودی لوگ کہتے ہیں وقولہم، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بالیقین انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے، وما قتلوه وما صلبوه، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، وما قتلوه، ان لوگوں نے قتل بھی نہیں کیا، وما صلبوه، اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی بھی نہیں چڑھایا، ولكن شبه لهم، لیکن ان لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یا آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ ما لهم به من علم الا اتباع الظن، کہ ان لوگوں کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا ہے۔ وما قتلوه یقینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل بھی قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمائے تھے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، یہ 2 وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پورا فرمایا ہے۔ تیسرا وعدہ ومطہرک من الذین کفروا، کہ ان لوگوں نے آپ کی والدہ کے بارے میں برا بھلا کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن شریف کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور قرآن میں ارشاد فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، ان کی ماں بدکار نہیں تھی، پاک دامن عورت تھی۔
चौथा वादा जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से किया था कि हम आपकी मुत्तबीन को बुलंद व बरतर रखेंगे, इस दुनिया के अंदर फौजो कामरानी अता फरमाएंगे। जो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुत्तबीन नसारा के बारे में नहीं कहा गया, क्योंकि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फॉलो नहीं करते, उनकी इत्तिबा नहीं करते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह खुशखबरी दी थी, बशारत दी थी कि हमारे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम होगा मोहम्मद, याती मिन बाद इस्मु अहमद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस बशारत को नसरानी लोग नहीं मांगते, नसारा लोग नहीं मांगते। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस वादे को भी पूरा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाफत राशिदा कायम की, सल्तनत व हुकूमत अता किया। और पांचवा वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया था, सुम्मा इलैया मरजिउकुम फअहकुमु बैनकुम फीमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, कि क़यामत में तुम हमारी तरफ लौट कर आओगे, हम फैसला कर देंगे, सारी की सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएगी। इंशाअल्लाह क़यामत आएगी, अल्लाह तबारक व तआला सारे का सारा हिसाब व किताब सामने रख देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से वादा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन सारे वादे को पूरा भी किया।